قرآن کریم میں غلطی کی دو قسمیں ہیں، ایک لخن جلی ہے اور ایک لخن خفی ہے۔ لخن جلی سے بالکل نماز ختم ہو جاتی ہے، لخن خفی پر بھی بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنا قرآن کریم اپنے گھروں میں ترتیب بنائیں، جا کر مقام پر آپ اپنی ترتیب بنائیں، اور اپنے مردوں کے ذریعے سے ہم اس بات کا پتہ کریں کہ ہماری نمازیں اپنی نمازوں کو اپنے مردوں پہ پیش کریں، اور مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی نمازوں کی بھی نگرانی کریں اور اپنے مستورات کی نمازوں اور ان کے اسباق کو دیکھیں۔ تو اس کے ساتھ جو تیسرا نمبر ہے وہ علم و ذکر کا ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا اور حال کے امر کو پہچاننا۔ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ جس سے 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے۔ اب 24 گھنٹے کے اندر کے جو اعمال ہیں اور جن جن کاموں میں وہ ہے اس کے متعلق کا علم حاصل کرنا یہ فرض عین کے درجے میں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی، اللہ کے احکام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے، ان کا سیکھنا تو فرض عین ہے، اور اتنا قرآن کریم تجوید کے ساتھ سیکھنا کہ جس سے نماز درست ہو جائے، یعنی کم از کم 10 صورتیں وہ تو ہماری مکمل تجوید کے ساتھ ہوں، یہ سیکھنا فرض عین کے درجے میں ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں سیکھیں گے تو اس کے بغیر ہمارا مسئلہ بنے گا نہیں۔ بعض قرآن کریم میں غلطی کی دو قسمیں ہیں، ایک لخن جلی ہے اور ایک لخن خفی ہے۔ لخن جلی سے بالکل نماز ختم ہو جاتی ہے، لخن خفی پر بھی بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنا قرآن کریم اپنے گھروں میں ترتیب بنائیں، جا کر مقام پر آپ اپنی ترتیب بنائیں، اور اپنے مردوں کے ذریعے سے ہم اس بات کا پتہ کریں کہ ہماری نمازیں اپنی نمازوں کو اپنے مردوں پہ پیش کریں، اور مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی نمازوں کی بھی نگرانی کریں اور اپنے مستورات کی نمازوں اور ان کے اسباق کو دیکھیں۔ اور اتنا علم حاصل کرنا تو فرض عین کے درجے میں ہے۔ جس نے قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھا، اللہ پاک 100 رکعت نماز نفل سے افضل کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور علم کے ایک باب پر 1000 رکعت نماز نفل سے افضل کا ثواب ہے۔ اور اس کے ساتھ ذکر ہے، ذکر سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد، جو علم ہم نے حاصل کیا اس پر عمل نصیب ہو جائے۔ اگر اس پر عمل نصیب ہو رہا ہے تو یہ آدمی ذاکر ہے۔ اب آنکھ کھل رہی ہے تو دعا نصیب ہو رہی ہے پڑھنی، تو اس کا مطلب ہے یہ آدمی ذاکر ہے، مرد ہے یا عورت۔ بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ ہے تو اس سے پہلے کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اگر ان کا اہتمام ہو رہا ہے تو یہ آدمی ذاکر ہے۔ دعائیں تو یاد ہیں لیکن اس عمل میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ اگر نہیں آ رہی ہیں تو اس پر استغفار کیا جائے اور ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر آن ہر گھڑی یہ بات ہمارے ذہن میں ہو، اللہ جل شانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالی جو ہے ہمیں سن رہے ہیں۔ اس سے پھر ہر عمل ہم اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے والے بنیں گے۔ اور 3 تسبیحات ہیں صبح شام کی، ان کو تو لازم پکڑ لیں۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، صبح شام قبلہ رخ ہو کر توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔